حروف تہجی الف سے لے کر یا تک تمام حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں اور یہ عربی زبان کی بنیاد ہیں۔ ان مختلف حروف کو آپس میں ملانے سے کلمہ بنتا ہے۔ چونکہ ہر زبان کے بنیادی حروف ہوتے ہیں، تو عربی زبان کے جو بنیادی حروف ہیں وہ یہ حروف تہجی ہیں۔ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف صحیح اور حروف علت۔ حروف صحیح وہ حروف ہیں جو اکثر ایک شکل میں موجود رہتے ہیں اور وہ 25 ہیں۔ حروف علت وہ حروف ہیں جو اکثر ایک شکل میں نہیں رہتے، یعنی ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے ہوئے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حروف علت وہ 3 حروف ہیں، واو، الف اور یا۔ یاد رکھنے کے لیے ان کو واج کہتے ہیں اور اہل عرب ان کو بیماری میں ادا کرتے ہیں۔ واج کا لفظ جو ہے وہ کثرت سے اہل عرب استعمال کرتے ہیں بیماری میں۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو اپنی شکل کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اکثر ان کی شکل بدلتی رہتی ہے یا ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے ہوئے یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ کمزور ہوتے ہیں، جیسے بیمار کمزور ہوتا ہے تو یہ حروف بھی کمزور ہوتے ہیں، علت کا بیماری کو کہتے ہیں۔ تو ان میں بھی یہی بیماری ہے کہ یہ بہت کمزور ہیں، اور جس طرح بیمار کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی حالت بہتر ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ سے بخار ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اسی طرح ان حروف کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی یہ اپنی حالت میں آ جاتے ہیں اور کبھی اپنی شکل کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ ان کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، واو کبھی الف کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی الف جو ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، کبھی یا واو بن جاتی ہے، کبھی واو یا بن جاتی ہے، کبھی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، کبھی واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے ان حروف کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ بہت ویک ہوتے ہیں یہ۔ اس کے مقابلے میں حروف صحیح وہ تندرست حروف ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اکثر اپنی شکل کو برقرار رکھتے ہیں۔ نوٹ: الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن جب یہ متحرک نظر آئے تو جان لیجئے کہ دراصل یہ حمزہ ہے۔ یعنی الف پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو اس سلائیڈ میں سب سے اہم چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ 2 قسم کے حروف پڑھے ہیں، حروف صحیح اور حروف علت۔ حروف صحیح صحت مند تندرست حروف ہوتے ہیں، اور حروف علت ان کے اندر ویکنیس ہوتی ہے، اپنی حالت کو اور اپنی شکل کو برقرار نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر اکثر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسری یہ بات پڑھی کہ بعض صرفیوں نے حروف علت 4 کہے ہیں، واو، الف، یا اور حمزہ۔ تو صحیح انداز میں ہم اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر الف پر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو بعض صرفیوں نے حمزہ اور الف کو ایک حرف کہا، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں۔ اسم، فعل اور حرف کی تعریفات اور ان کی اقسام پڑھنے کے بعد آئیے اب اسم، فعل اور حرف پر پائے جانے والی حرکات اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں، اور حرکت اور عدم حرکت کے اعتبار سے حروف کی کون سی اقسام بنتی ہیں۔ اگر کسی حرف کے اوپر حرکت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اگر حرکت نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اگر 2 حرکتیں آ جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، حرکت اور عدم حرکت کے اعتبار سے حروف کی قسمیں: متحرک، جس پر کوئی حرکت ہو، جیسے ضربہ۔ متحرک کی مثال ضربہ، اس میں تینوں حروف پر حرکتیں پڑی جا رہی ہیں، جیسا کہ ضاد پر بھی زبر ہے، اور را پر بھی زبر ہے، اور با پر بھی زبر ہے۔ تو ایسے حروف کو متحرک کہا جاتا ہے جس پر کوئی نہ کوئی حرکت پڑھی جا رہی ہو۔ تو اس مثال ضربہ میں تینوں حروف متحرک ہیں۔ ساکن، جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جیسے لفظ خالد میں دال۔ اس مثال میں حرف دال یہ ساکن ہے، یعنی اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ مشدد، جس پر شد ہو، یعنی پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک ہو، جیسے رب
شد اس علامت کو کہتے ہیں جو 3 دانتوں والی ہوتی ہے اور کسی بھی حرف پر وہ پائی جا سکتی ہے، تو ایسے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، جیسے رب۔ اب اس میں رب بو، اصل میں یہ لفظ ہے رب بو، پہلی با ساکن ہے اور دوسری با متحرک ہے، اس پر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو ان کو جب ادغام کر کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں رب، تو گویا کہ اصل میں یہ 2 حرف تھے، ان دونوں کو ادغام کر دیا گیا ہے۔ تو اب با پر جو شد ہے، جب یہ شد کسی حرف پر پائی جاتی ہے تو اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ منون، جس پر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، جیسے ضربن، حرف با پر 2 زبر پائی جا رہی ہیں۔ اب ان اقسام میں سے ہم متحرک اور منون کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ متحرک جس پر کوئی حرکت ہو، اب عین ممکن ہے کہ اس پر وہ تینوں حرکتیں زبر کی ہوں، یا تینوں حرکتیں زیر ہوں، یا اس میں تینوں حرکتیں پیش ہوں، یعنی زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے۔ تو مفتو وہ ہے جس پر زبر ہو، یعنی وہ حرف جس پر زبر ہو اس کو مفتو کہتے ہیں، اور مکسور وہ ہے جس کے نیچے زیر ہو، یعنی کسرہ زیر ہو، جیسے ایبیلی، تو تینوں حروف میں تینوں کے نیچے کسرہ پڑا جا رہا ہے، تو ان میں سے ہر ایک حرف مکسور ہے۔ مضموم وہ ہے جس پر پیش ہو، جیسے اوزونو، اوزونو میں تینوں حروف پر پیش پڑا جا رہا ہے، تو ان حروف کو ہم مضموم کہیں گے۔ تو متحرک میں تینوں آپشن موجود ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ حرف مفتوح ہو، وہ حرف مکسور ہو، وہ حرف مضموم ہو، جس پر کوئی حرکت پڑی جا رہی ہے۔ مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، اور مفتوح بھی ہو سکتا ہے۔ اور منون جس پر تنوین ہو تو 2 زبر بھی ہو سکتی ہیں، 2 زیر بھی ہو سکتی ہیں، اور 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں۔ فتحتانی، 2 زبر، 2 زبر کو ہم فتحتان کہیں گے، یعنی 2 فتحوں۔ کتابن، کسرتانی، 2 زیر، کتابن، با کے نیچے زیر پڑی جا رہی ہیں۔ ضمتانی، 2 پیش، کتابن، با پر 2 پیش پڑے جا رہے ہیں۔ تو منون جو حرف ہوگا اس پر 2 فتح بھی ہو سکتے ہیں، 2 کسرہ بھی، اور 2 پیش بھی۔ ان تینوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان اصطلاحات کو خاص طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹرمنالوجی استعمال ہوئی ہے، متحسن، مشدد، منون، تو یہ ایک جو اصطلاح ہے مختلف حروف کے لیے اس کی مختلف شکلوں پر بولی جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صرف کی بہت سی کتابوں میں، اکثر کتابوں میں یہ اصطلاح استعمال ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے، یعنی فتح کی مناسبت سے کہ جس پر زبر ہو، یعنی فتح زبر کو کہتے ہیں، تو جس پر زبر ہو اس کو مفتوح کہہ دیا جاتا ہے۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے جس حرف پہ کسرہ ہو اس کو مکسور کہہ دیا جاتا ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے جس حرف پر ضمہ ہو، پیش ہو، اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ عربی عبارت میں استعمال ہونے والے چند حروف، اس سلائیڈ میں دیکھیے مختلف حروف کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو عربی عبارت میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی عبارت میں استعمال ہونے والے حروف کو ان کے معنی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ذرا غور سے دیکھیے، با، تا، واو، فا، کاف اور لام، ان تمام حروف کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ ویسے تو با بہت سے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر با کا صرف ایک معنی ذکر کیا گیا ہے بطور سیمپل کے۔ با کا معنی ساتھ، اور تا قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، فا کا معنی ہوتا ہے پس،
کاف مثلیہ استعمال ہوتا ہے جیسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو پہلی لائن میں جو حروف دیے گئے ہیں وہ یک حرفی ہیں، ایک حرفی ہیں، با تا واو فا کاف لام. دوسری لائن میں جو ڈیفرنٹ کلر میں جو حروف نظر آ رہے ہیں وہ دو حرفی ہیں، جیسے قد، ان، لم، ان، کے، لن، ما، لا، مز، من، ایا، الا. یہ دو حرفی حروف ہیں. ان کے معنی بھی دیکھیے. قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، ان کا معنی ہے اگر، لم کا معنی ہے نہیں، ان اس کا معنی ہے یہ کہ اس کا معنی ہے تاکہ، لن اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، ما نہیں، لا نہیں، مز وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، من کا معنی ہے سے، ایا کا معنی ہے اے خطاب کے لیے، ندا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الہ کا معنی ہے تک. یہ وہ دو حرفی حروف ہیں جو کہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح نیکسٹ کلر میں آپ دیکھیں، نیکسٹ لائن کے اندر بھی وہ حروف دیے جا رہے ہیں جو سے حرفی ہیں. تین حرفی حروف کو ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے معانی پر بھی غور کیجیے. علا، منز، عدا، ان، ان، لیت، سوف، اذن، خلا، رب، ثم، حیا. ان حروف کے ساتھ ساتھ معانی بھی ذکر کیے گئے ہیں. علا کا معنی ہے پر. منز جو ہے یہ مز کی طرح وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. عدا اس کا معنی ہے سوائے. ان بے شک، ان بے شک، لیتا کاش کے. سوفا اس کا معنی ہے عن قریب. اذن جس وقت. خلا، خلا کا معنی ہوتا ہے سوائے. ربا اکثر. ثم اس کا معنی ہے پھر. حیا اس کا معنی ہے اے. اسی طرح نیکسٹ لائن میں دیکھیے اور ڈیفرنٹ کلر بھی موجود ہے. وہاں پہ ایسے حروف کو ذکر کیا گیا ہے جو کہ چار حرفی ہیں. چار حرفی حروف. حتی، لما، لعل، حاشا، کأن، لیکن. ان کے معنی بھی غور سے دیکھ لیجئے. تو بہرحال مختلف حروف ہیں، یک حرفی، دو حرفی، سے حرفی، چار حرفی. یہ سب کے سب حروف کہلاتے ہیں کہ یہ بغیر کسی کلمے کے ملائے ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ہوگا ان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ وہ اکثر استعمال ہونے والے عربی عبارت میں یہ وہ حروف ہیں جو آپ معانی کے ساتھ دیکھ چکے ہیں اور حروف کی تمام بحث کو سمجھ چکے ہیں.